1400 سال گزر گئے، 1450 سال ہونے والے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کا نام ایک سیکنڈ ایک منٹ کے لیے بھی ابھی تک نہیں مٹا ہے۔ اس دن کی تاریخ سے لے کر آج تک محمد رسول اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور قیامت کی صبح تک لوگ محمد رسول اللہ کا نام لیتے رہیں گے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لوگو، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی زندگی بہترین آئیڈیل ہے۔ رسول اللہ کی پوری زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا۔ اٹھنا، بیٹھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، ٹہلنا، شادی، بیاہ، طلاق، خلا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تمام زندگی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو برانچز ہیں، جو شاخائیں ہیں، ان تمام برانچز کے اندر رسول اللہ کی زندگی بہترین آئیڈیل اور بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں کرنا ہے۔ اب اٹھو ویسے جیسے نبی اٹھتے تھے، بیٹھو ویسے جیسے نبی بیٹھتے تھے، چلو ویسے جیسے نبی چلتے تھے، کھاؤ ویسے جیسے نبی کھاتے تھے، پیو ویسے جیسے نبی پیتے تھے، شادیاں ویسے کرو جیسے نبی نے کر کے بتائیں، بچوں کے ساتھ ویسے رہو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، بیویوں کے ساتھ ویسے رہو جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا، نماز ویسے پڑھو جیسے محمد رسول اللہ نے سکھائی، روزہ ویسے رکھو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ الغرض زندگی کے اندر کوئی ڈپارٹمنٹ، کوئی شعبہ باقی نہیں بچا جس میں اللہ کے رسول نے رہنمائی نہ کی ہو۔ آپ جس طرح بیٹھے ہوئے جلسہ سن رہے ہیں، ان اجلاس میں بھی نبی اکرم کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، لوگوں کو قرآن یا حدیث کی بات بتایا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی بات اور رسول کی بات بتایا کرتے تھے، تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ اتنے غور سے سنتے تھے، اتنے غور سے سنتے تھے کہ ان کے سروں پر اگر مکھی بیٹھی ہوتی تھی تو اس مکھی کو بھی نہیں اڑایا کرتے تھے۔ اتنی خاموشی کے ساتھ وہ سنتے تھے کہ کہیں کوئی بات نبی اکرم کی ہمارے کانوں سے نکل نہ جائے، ہمارے ذہنوں سے نکل نہ جائے۔ اس زمانے میں ایسے پنکھے نہیں تھے جو پنکھے ہمارے گھروں میں لگے رہتے ہیں اور چلتے ہیں، کولر اور اے سی وغیرہ۔ ہینڈ فین ہوا کرتا تھا، کھجور کے بڑے بڑے پتوں سے وہ ہاتھ کے پنکھے بنا لیا کرتے تھے، اور جب گرمی لگتی تھی تو اسی پنکھے کو وہ اٹھا کر ہوا کرنے لگتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسپیچ دیتے تھے، بولتے تھے، قرآن سناتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، تو صحابہ کرام کا پسینہ ٹپکتا رہتا تھا، لیکن زمین پر رکھے ہوئے ہینڈ فین کو اٹھا کر وہ ہوا کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ جلسہ سننے کے آداب تھے، نبی نے ہمیں یہ سکھایا تھا۔ وہاں یہ سسٹم نہیں تھا کہ ایک مولانا تقریر کر رہے ہوں اور دوسرے مولانا سے ہاتھ ملانے کی بھیڑ لگ جائے، ایک عالم قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہو اور دوسرے مولوی کی فوٹو کھینچی جائے اور سیلفی لی جائے۔ معاف کیجئے گا، بات تھوڑی کڑوی لگے گی، لیکن ہمیں سیکھنا تو محمد رسول اللہ ہی سے ہے۔ یہ سب نہیں تھا، ادب تھا، احترام تھا۔ جس طرح نبی کی ذات کا احترام تھا، اسی طریقے سے نبی کی بات کا بھی احترام تھا۔ جس طرح وہ نبی کی ذات سے محبت کرتے تھے، اسی طرح وہ نبی کے عمل سے بھی محبت کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس وہ معیار نہیں ہے، ہمارے پاس وہ کسوٹی نہیں ہے۔ اس لیے سیرت طیبہ کا ٹاپک میں نے اٹھایا ہے کہ آپ کو کچھ بتاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر تھی 40 سال،
اور نبی اکرم کی عمر تھی 25 سال. 15 سال کا فرق. پہلی شادی جو اللہ کے رسول نے کی ہے 25 سال کی عمر میں, اور کس سے کی؟ 40 سال کی خدیجہ سے. خدیجہ کے 2 شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا. تیسرے شوہر تھے محمد رسول اللہ, اور ابھی آپ رسول اللہ نہیں بنے ہیں. 25 سال کی عمر میں رسول نہیں تھے, آپ رسول بنے ہیں 40 سال کے بعد. ابھی 15 سال باقی ہیں نبی بننے میں, اور جب آپ نبی بنے تو حضرت خدیجہ کی عمر ہو گئی 55 سال, اور محمد رسول اللہ کی عمر ہوئی 40 سال. 25 سال کی عمر میں جب نبی اکرم نے خدیجہ سے شادی کی تو حضرت خدیجہ سے آپ کے 6 بچے پیدا ہوئے. حضرت خدیجہ سے آپ کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 6. ایک بار کر لیجئے, بار بار ڈسٹرب نہیں, ایک بار لگا لیجئے جس طرح. حضرت خدیجہ سے نبی اکرم کے کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 6. 4 لڑکیاں اور 2 لڑکے. سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ لڑکا, نام تھا اس کا قاسم. تھوڑا سا بڑا ہوا اور انتقال کر گیا. قاسم کے بعد آپ کی 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ. اور اس کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا عبداللہ, اور اسی عبداللہ کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا. لیکن اس بچے کا بھی انتقال ہو گیا, یعنی بیٹا کوئی زندہ نہیں رہا. پہلے قاسم پیدا ہوئے, انتقال کر گئے. 4 لڑکیاں ہوئیں, اس کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا عبداللہ, اس کا بھی انتقال ہو گیا. ایک لڑکا اور نبی اکرم کا تھا, لیکن وہ خدیجہ سے نہیں بلکہ نبی اکرم کی لونڈی خادمہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوا تھا. ماریہ قبطیہ سے, اور اس بچے کا نام تھا ابراہیم. 18 مہینے کا ہوا جب یہ بچہ ابراہیم. 18 مہینے کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا, 1.5 سال. جب یہ بچہ 1.5 سال کا ہوا اور ماریہ قبطیہ نے کہا, خبر بھیجی کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے, جلدی آئیے, تو اللہ کے نبی جب گھر پہ آئے تو وہ سانس لے رہا تھا کر کے, آخری سانسیں اکھڑ رہی تھی اس کی. نبی اکرم نے جلدی سے اپنے اس بچے کو بستر سے اٹھایا اور اپنی گود میں لیا, اور جیسے ہی وہ نبی کی گود میں آیا انتقال ہو گیا. قاسم کا بھی انتقال, عبداللہ کا بھی انتقال, اور تیسرا بچہ جو ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا نبی نے گود میں لیا تو اس بچے کا بھی 1.5 سال کی عمر میں اس بچے کا بھی انتقال. آپ یہ ہٹائیے, آپ کو بار بار منع کرتے ہیں لیکن آپ نہیں مانتے اپنی حرکت سے. میں ان کو کئی بار منع کر چکا ہوں لیکن یہ اپنی ضد سے باز نہیں آتے ہیں. میں معافی مانگ چکا ہوں, ہاتھ جوڑ چکا ہوں, میری مجبوری ہے, ہم نہیں اجازت دے سکتے ہیں بھائی. جب تک جیل نہیں چلے جائیں گے آپ کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی. چپکے سے لگا لیتے ہیں جب میں منع کرتا ہوں تو.
صحیح پیسہ کمانا ہو تو صحیح چیز ڈالنا چاہیے نا. میری فوٹو مودی کے ساتھ ڈال ڈال کے تم لوگوں نے بدنام کر دیا ہم کو. جب تک اچھے تھمبل نہیں بنائیں گے پیسہ نہیں آتا ان کے اکاؤنٹ میں. ہاں تو میرے بھائیو، جیسی آپ نے اس بچے کو گود میں لیا، اس بچے کا انتقال، ابراہیم بھی اس دنیا سے چلا گیا. سوچیے آپ، غم کے پہاڑ نبی پر بھی ٹوٹے، اور جب تیسرے بیٹے کا انتقال ہوا ابراہیم کا تو آپ ٹوٹ گئے. غم ہوا، لیکن ایسے غم کے موقع پر بھی نبی اکرم نے جو جملے کہے، ان جملوں کو دیکھیے. بخاری کتاب الجنائز کے اندر اللہ کے نبی نے جو جملے کہے ان جملوں کو سنیے. ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وان بفراقك لمحزونون یا ابراہیم. ایک ایک جملے پر آپ تعجب کریں گے. اس موقع پر نہ ہائے نہ وائے، نہ چیخنا نہ چلانا، نہ گریبان چاک کرنا. جبکہ اپنی اولاد میں لڑکے کے سب خواہش مند ہوتے ہیں، کیونکہ باپ کے بڑھاپے کا سہارا لڑکا بنتا ہے. لڑکی تو پرائی امانت ہوتی ہے. آج ہمارے پاس ہے، اپنی عمر و جوانی کو پہنچے گی تو ہم دوسرے کو بھیج دیں گے، دوسرے کے حوالے کر دیں گے. شادی ہو جائے گی، وہ چلی جائے گی. لیکن میرا کاروبار، میرا بزنس، میری پراپرٹی، یہ سب سنبھالے گی تو میری اولاد، میرا بیٹا. لیکن بیٹا ایک بھی نہیں. قاسم کا انتقال، عبداللہ کا انتقال، اور اب تیسرا جو ماریا قبطیہ کے بطن سے جو بیٹا پیدا ہوا ابراہیم، اس کا بھی انتقال. آپ کہہ رہے ہیں ان العین تدمع، آنکھیں اشک بار ہیں میرے بیٹے، تیرے انتقال سے، تیری جدائی سے میری آنکھوں میں آنسو ہیں. والقلب یحزن، اور میرا دل غمگین ہے، دل پھٹا جا رہا ہے، دل مایوس ہے، دل اداس ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں اداسی ہے. لیکن اس کے باوجود وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن ہم اپنی زبان سے ایسے جملے، ایسے ورڈز نہیں نکالیں گے جس سے میرا پروردگار ناراض ہو جائے. ایسی باتیں ہم نہیں کریں گے جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے. یعنی ہم صبر کا دامن پکڑے رہیں گے، اور الٹے سیدھے جملے، ہائے وائے واویلا، چیخنا چلانا، رونا، گریبان چاک کرنا، پڑھنا، یہ سب ہم نہیں کریں گے، کیونکہ ان چیزوں سے میرا رب ناراض ہوگا. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم ایسے جملے اپنی زبان سے نہیں کہیں گے، نہ نکالیں گے جس سے میرا مولا، میرا پروردگار ناراض ہو جائے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، لیکن اے ابراہیم، تیرے فراق سے، تیری جدائی سے میں غمگین ضرور ہوں، تیری جدائی سے میں اداس ضرور ہوں، تیری جدائی سے میں مایوس ضرور ہوں. یہ آپ نے اس وقت جملے کہے اور اپنے بیٹے کو دفنا دیا. یہاں سے نبی اکرم کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے. ابو جہل خوش ہو گیا، ابو لہب خوش ہو گیا، عتبہ خوش ہے، کافروں کے بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے رئیس خوش ہیں. وہ جانتے ہیں کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹے ہی تو باپ کی وراثت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، حقدار ہوتے ہیں. لیکن محمد کی وراثت تو اسلام ہے. باپ کے کاروبار کو بیٹے سنبھالتے ہیں تو محمد کا تو سب کچھ اسلام ہے. اب کون سنبھالے گا؟ خوش ہو گئے، اور تھوڑے سے غلط جملے ان کی زبان سے نکلے. ابو لہب نے، ابو جہل نے، عاص ابن وائل نے. جانتے ہو غلط جملے کیا کہے اپنی زبان سے؟ لوگوں خوش ہو جاؤ اور محمد کے مرنے کا انتظار کرو. یہ ان کے جملے ہیں. کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ جرجی صاحب ایسے جملے کیوں بول رہے ہیں. نقل کفر کفر نباشت، کفریہ جملوں کو نقل کرنا
یہ کفر نہیں کہلاتا ہے. ہم کافروں کے جملوں کو نقل کر رہے ہیں. لوگوں محمد کے مرنے کا انتظار کرو, محمد مریں گے محمد کا دین بھی مر جائے گا, محمد مریں گے محمد کا اسلام بھی مر جائے گا, محمد مٹیں گے محمد کا دین بھی مٹ جائے گا. اس لیے کہ محمد کے بعد کوئی اس دین کو سنبھالنے والا نہیں, کوئی اسلام کو زندہ رکھنے والا نہیں. محمد کی اب کوئی نرینہ اولاد ہی نہیں, محمد کے سارے بیٹے مر گئے تو محمد کا دین کون زندہ رکھے گا؟ یہ الفاظ تھے کافروں کے. سیرت کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیے, الرحیق المختوم پڑھیے, ذات المعاد علامہ ابن قیم کی پڑھیے, رسول رحمت ابو الکلام آزاد کی پڑھیے, رحمت للعالمین قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی پڑھیے, سیرت النبی علامہ شبلی کی پڑھیے. سیرت کی اتنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کافر جشن منا رہے تھے, خاص طور پر ابو لہب, ابو جہل, عاص بن وائل. لو محمد کا یہ بیٹا بھی مر گیا, جڑ ہی مٹ گئی, اب محمد تھوڑا بہت ہاتھ پیر مار لینے دو, محمد مریں گے محمد کا دین بھی مر جائے گا اور محمد کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا, کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا, کیونکہ محمد کی اولاد ہی نہیں رہی. ابراہیم کے بعد دین کو اسماعیل نے باقی رکھا, باپ کے بعد بیٹا کسی معاملے کو سنبھالتا ہے, محمد کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں رہا تو محمد کا دین کون سنبھالے گا؟ محمد مریں گے محمد کا نام بھی مٹ جائے گا اور محمد کا دین بھی مٹ جائے گا. نبی اکرم کے کانوں میں جب یہ آواز جاتی ہے تو آپ سوچنے لگتے ہیں, صحابہ کرام اپنا خون دے کر جنگوں میں شہادتیں قبول کر کے اپنی گردنیں کٹا کر یہ دین پھیلا رہے ہیں, اور یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ محمد کے انتقال کے بعد محمد کا بھی نام مٹ جائے گا اور محمد کا دین بھی مٹ جائے گا. نظریں آسمان پر گئیں, اے اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کافر؟ کیا ایسا ہوگا؟ کیا میری اولاد اب زندہ نہیں تو میرے انتقال کے بعد یہ دین بھی مٹ جائے گا, یہ دین بھی ختم ہو جائے گا؟ کیا میرا نام و نشان بھی مٹ جائے گا؟ جتنی محنت اور مشقت سے یہ دین ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, ہمارے ساتھی اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن میرے اور میرے انتقال کے بعد اور صحابہ کے انتقال کے دین مٹ جائے تو کیا فائدہ ایسی محنت کرنے کا؟ کیا میرا نام مٹ جائے گا؟ کوئی میرا نام لینے والا نہیں ہوگا. ابو جہل نے اور ابو لہب نے کہا محمد تو ابتر ہو گیا. ابتر کا مطلب جانتے ہیں؟ جس کی نسل ختم ہو گئی ہو, دم بریدہ, مقطوع النسل. میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی آسان لفظ بولوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. اتنی چیزیں ہم نے بتا دی. مقطوع النسل, نسل کٹی ہوئی. یہ سمجھ میں نہیں آئے تو دم بریدہ, یہ بھی سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لو ابتر کا مطلب بے نام و نشان, جس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو, کیونکہ جب اولاد ہی مر گئی تو باپ کے مشن کو کون زندہ رکھے گا؟ محمد بے نام و نشان ہو گیا. محمد کے مرنے کے بعد محمد کا نام بھی مٹ جائے گا, کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. ابتر. اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا, جبریل ہمارے حبیب بہت پریشان ہیں, ہمارا محبوب بہت پریشان ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے انتقال کے بعد کیا میرا نام و نشان مٹ جائے گا, یہ دین مٹ جائے گا, کیا محمد کا کوئی نام لینے والا نہ ہوگا؟ آئے جبریل جاؤ اور میرے نبی کے زخمی دلوں پر کوثر کے پھائے رکھو, آب حیات رکھو, اس کو قرآن کی یہ سورت لے کر نازل کرو, اس کے زخمی دل پر مرہم رکھو. جہاں کافر یہ کہہ رہے تھے محمد کا نام مٹ جائے گا, محمد کا دین مٹ جائے گا, کوئی محمد کا نام لینے والا نہ ہوگا, اس وقت جبریل امین محمد رسول اللہ کے پاس آئے اور قرآن کی یہ سورت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں دے کر بھیجا.
آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے یہ 3 آیتیں نازل فرمائی ہیں، اللہ نے یہ 3 آیتیں دی ہیں، اللہ نے ان 3 آیتوں میں آپ کو بہت آپ کے زخمی دل پر مرہم رکھا ہے، آپ نے تسلی دی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ اللہ نے ہمیں دے کر بھیجا ہے۔ محمد رسول اللہ خوش ہو گئے، اور ہونا بھی تھا، کیونکہ ان آیتوں کو تو ہم بس اتنا ہی جانتے ہیں، اللہ اکبر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، بس اتنا ہی جانتے ہیں، اور تو ہمیں معلوم نہیں ان آیتوں کا مقصد کیا ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ کا تیسرا بیٹا ابراہیم بھی اس دنیا سے چلا گیا، نبی پریشان، آنکھوں میں آنسو، اور روتے ہوئے کہہ بھی رہے ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضى ربنا وان بفراقك لمحزونون یا ابراہیم، بخاری کتاب الجنائز، جہاں یہ کہہ بھی رہے ہیں اور وہاں کافر بھی کہہ رہے ہیں کہ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا بھی نام مٹ جائے گا، محمد مقتول نسل ہو گیا، محمد کی اولاد ہی نہیں رہی، محمد کی نسل کیسے چلے گی؟ ادھر اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو تسلی دی، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیوں سے اور بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں، کہنے دو، ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں تو کہنے دو، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو بہت سی خوبیوں اور بھلائیوں سے نوازا ہے، فصل لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے جیسے نماز پہلے پڑھا کرتے تھے اور قربانیاں پہلے دیا کرتے تھے، ویسے ہی اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے اور قربانی دیتے رہیے۔ یہ کافر جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتر ہو گئے، مقتول نسل ہو گئے، آپ کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ گیا، ختم ہو جائے گا، ان کے کہنے پر مت آئیے، نہ اپنے دل میں لیجئے، ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا دشمن ہی مقتول نسل ہو جائے گا، آپ کے دشمنوں کا ہی نام مٹ جائے گا، ہم آپ کے دشمنوں کا نام و نشان ختم کر دیں گے، ہم انہی کو مقتول نسل کر دیں گے، آپ کا نام نہیں مٹے گا۔ پھر اللہ نے محمد رسول اللہ کے نام کو باقی رکھنے کے لیے، میرے بھائیوں، کتنا بڑا جال بچھا دیا، دیکھ لیجئے آپ۔ 5 وقت کی نماز فرض ہوئی معراج پر، 50 وقت کی ہوئی تھی، دھیرے دھیرے 5 ہوئی، 5 وقت کی نماز۔ اب ان 5 وقت کی نماز کے لیے آپ لوگوں کو بلائیں گے تو اس میں اذان دینا ضروری قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اذان دو، نماز سے پہلے اذان، اور اذان جب آپ دو گے تو اس میں اللہ کا جب نام لوگے تو اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا نام بھی لیا جائے گا۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئے میرے پیارے نبی، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر جب بھی میرا بندہ میرا نام لے گا اور میری کبریائی بڑائی بیان کرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں میری توحید بیان کرے گا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، آئے میرے حبیب میرے نام کے بعد وہ تیرا نام بھی لے گا، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ کون کہتا ہے کہ آپ مقتول نسل ہیں، آپ کا نام اس دنیا سے ختم ہوگا؟ جب تک اس دنیا میں میرا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا، میرا نام قیامت تک لیا جاتا رہے گا، تو قیامت کی صبح تک آپ کا نام بھی لیا جاتا رہے گا۔ اے نبی، کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ اللہ نے محمد رسول اللہ کے نام کو اتنا بلند کر دیا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پڑھا نا آپ نے،
अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक, और हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद कर दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी अपने हबीब के जिक्र की बुलंदी बताई कि आजान में जब तक मेरा नाम लिया जाता रहेगा तब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिया जाएगा। आए दुश्मनाने मोहम्मद देख लो तो मोहम्मद के बारे में कहते थे कि इनका नामो निशान मिट जाएगा। इनके इंतकाल के बाद आज 1400 साल गुजर गए, 1450 साल होने वाले हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम एक सेकंड एक मिनट के लिए भी अभी तक नहीं मिटा है। उस दिन की तारीख से लेकर आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है और कयामत की सुबह तक लोग मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेते रहेंगे। अजान के बाद जब दुआ पढ़ी जाएगी तो मुहिब्बान रसूल से मोहब्बत करने वाला इंसान नबी का नाम लेगा। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमा आति मुहम्मदनिल वसीला आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला वबअसु मकामम महमूदा। कौन कहता है आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? जब लोग अजान के बाद दुआ पढ़ेंगे तो आपका नाम लेंगे और कयामत की सुबह तक अजान के बाद की दुआ पढ़ी जाती रहेगी, तो कयामत तक आपका नाम भी बाकी रहेगा। मेरा जब बंदा वुजू बनाएगा तो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। वुजू की दुआ बिस्मिल्लाह कहिए और वुजू शुरू कर दीजिए। लेकिन वुजू के बाद जब आप फारिग होंगे तो उसमें जो दुआ पढ़ेंगे उसमें नबी का नाम लोगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुस्लिम शरीफ के अंदर इतनी ही दुआ आई है वुजू की। तिरमिजी के अंदर है हसन रिवायत के साथ अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। वो तिरमिजी के अल्फाज हैं, लेकिन मुस्लिम शरीफ की हदीस में इतना ही आया है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज कयामत तक पढ़ी जाती रहेगी तो वुजू भी कयामत तक होगा, और जहां वुजू में लोग अल्लाह का नाम लेंगे बिस्मिल्लाह, तो वुजू के बाद की दुआ में वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी लेंगे। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन कहता है कि आपके इंतकाल के बाद आपका नाम मिट जाएगा? दुनिया में जब तक लोग वुजू बनाते रहेंगे तब तक आपका नाम लिया जाता रहेगा। हमने आपके जिक्र को बहुत बुलंद कर दिया। व रफाना लका जिक्रक, हमने आपके जिक्र को बहुत ज्यादा बुलंद कर दिया। अजान में नबी का नाम, अजान के बाद की दुआ में नबी का नाम, वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम। अब आइए नमाज। मेरा जब बंदा मस्जिद के अंदर मेरे घर में आएगा, अल्लाहु अकबर कहकर जहां नमाज शुरू करेगा, मेरा नाम लेगा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका या अल्लाहुम्मा बारिक बैनी व बैन खताया कमा बारत बैनी। जहां ये दुआ पढ़ेगा मेरी हम्दो सना बयान करेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। कसम है मुझे अपने इज्जत व जलाल की, उसकी नमाज मुकम्मल होने से पहले उसको आप पर सलाम भी पढ़ना पड़ेगा। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जहां वो ये कहेगा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, तो नमाज में सलाम फेरने से पहले उसको दरूद भी पढ़ना पड़ेगा, आप पर रहमतें और सलामती भी भेजना पड़ेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। तो जब तक नमाज दुनिया में पढ़ी जाएगी आपका नाम भी लिया जाएगा, और दुनिया जानती है कि नमाज कयामत की सुबह तक पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम भी कयामत की सुबह तक लिया जाता रहेगा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने दीजिए इन तमाम काफिरों को, ये जानते नहीं है हमने आपके जिक्र को कितना बुलंद कर दिया, हमने आपके नाम को कितना बुलंद कर दिया, हमने आपके खैर को जिक्र को कितना बुलंद कर दिया।
جب تک یہ نمازیں قائم رہیں گی، درود پڑھے جاتے رہیں گے، آپ کا نام لیا جاتا رہے گا، اذان ہوتی رہے گی، آپ کا نام لیا جاتا رہے گا، اذان کے بعد کی دعا میں آپ کا نام لیا جاتا رہے گا۔ کہنے دیجئے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا، بہت سی بھلائیوں سے نوازا۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام مٹ جائے گا؟ اور دیکھیے یہ تو نام کی بات رہی، ہم نے تو آپ کی پوری زندگی کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا، ہم نے آپ کی پوری زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا۔ لوگ اٹھیں گے تو آپ کے طریقے کے مطابق، بیٹھیں گے تو آپ کے طریقے کے مطابق، چلیں گے تو آپ کے طریقے کے مطابق، نماز پڑھیں گے تو آپ کے طریقے کے مطابق، اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ کے طریقے کے مطابق۔ ہم نے آپ کی سنتوں پر چلنے والا بنا دیا، ہم نے آپ کی سنتوں کو لاگو کر دیا، ہم نے آپ کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جہاں بہت سی بھلائیوں سے نوازا، اس بھلائی میں ہم نے اسوہ حسنہ کی خیر کثیر بھی دی ہے، یعنی آپ کو، آپ کی زندگی کو نمونہ بنا دیا ہے لوگوں کے لیے۔ اب صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی کہ یہ عمل نبی سے ثابت نہیں تو وہ نہیں کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے، ان کے سامنے کسی کو چھینک آئی، چھینک دیے تو انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے ٹوک دیا، فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا کہ چھینک آئے تو صرف الحمدللہ کہو۔ تو اس نے کہا ارے تو کیا ہوا، ہمیں چھینک آئی الحمدللہ کہہ دیا، اور ساتھ میں اگر یہ بھی کہہ دیا بس الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تو اس میں برائی کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا برائی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہم نے اللہ کے رسول کو صرف چھینکتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہوئے سنا ہے، نبی کے سامنے جو چھینکتا تھا وہ صرف الحمدللہ کہتا تھا، اور نبی نے بھی چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کا حکم دیا ہے بس۔ اب الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہ جملے تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو جو نہیں چلیں گے دین کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کرام نے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے انہی جملوں کو اپنا وظیفہ اور اپنا عمل بتایا تھا کہ اب اپنی طرف سے کچھ نہیں چلے گا، اپنی طرف سے کوئی زیادتی نہیں مانی جائے گی۔ تو نبی کا عمل خیر کثیر، نبی کی زندگی خیر کثیر، نبی کا معاملہ خیر کثیر۔ تو ہم نے اے نبی آپ کی پوری زندگی کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا، تو کون کہتا ہے کہ آپ کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام ختم ہو جائے گا؟ آپ کا عمل خیر کثیر، تمام پوری دنیا کے لوگوں کی عبادتوں کا ثواب محمد رسول اللہ کو ملے گا۔ مان لیجئے آپ کے گاؤں میں اکثر لوگ بے نمازی ہیں، اور مولانا جرجیز کی تقریر پسند آئی اور لوگ نہیں اب نماز پڑھنا چاہیے، اور کل سے وہ نمازی بن گیا۔ تو جب سے کل سے وہ نمازی بن گیا تو جتنی وہ نماز پڑھے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی، اتنا ہی ثواب جرجیز صاحب کو بھی ملے گا، کیونکہ وہ میری اسپیچ سے اور واعظ و نصیحت سے نمازی بنا ہے، واعظ و نصیحت سے وہ نمازی بنا ہے۔ تو اس کو تو ثواب ملے گا، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی ثواب مجھے بھی ملے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھو محمد رسول اللہ کو کتنا ثواب ملے گا۔ محمد رسول اللہ کی محنت اور دعوت سے ابو بکر اسلام لائے، عمر اسلام لائے، عثمان اسلام لائے، علی اسلام لائے۔ ان چاروں لوگوں نے زندگی بھر جو عمل کیا، جتنا ثواب ان کو ملا نبی اکرم کو بھی ملتا رہا۔ پھر ان لوگوں کی محنت سے اور صحابہ ایمان لائے، انہوں نے عمل کیے، ان کو جتنا ثواب ملتا تھا ان کو صحابہ کرام کو بھی ملتا رہا، اور صحابہ کرام کو جتنا ملتا تھا نبی اکرم کو بھی اتنا ملتا رہا۔ آپ سوچو پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو نبی اکرم کی واعظ و نصیحتیں سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ تو جتنا عمل ہم اور آپ کرتے ہیں، جتنا ثواب ہمیں اور آپ کو ہماری عبادتوں پر ملتا ہے، تو جتنا ثواب ہمیں ملے گا اتنا ہی ثواب جناب
जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मिलेगा, इसलिए कि वही असल दाल हैं, वही असल रहनुमा हैं, उन्हीं की दावत पर वही असल दाई है और उन्हीं की दावत पर पूरी दुनिया जो इस्लाम कबूल कर रही है और इबादतें कर रही है, वो असल मुहर्रिक वही है, असल तहरीक वहीं से शुरू हुई थी। इसलिए क़यामत की सुबह तक जितने लोग इबादत करेंगे उसका सवाब भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिलता रहेगा। अंदाजा लगाइए, कौन कहता आपका नामो निशान मिट जाएगा? कौन कहता है? मेरे भाइयों, एक हदीस है, जरा सुनिएगा, बड़ी दिलचस्प। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि अल्लाह के नबी, आपने ये कैसे जाना कि आप अल्लाह के नबी हैं? तो अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया वो सुनिए। आप लोग बहुत खामोशी से सुन रहे हैं,